اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے، آسان کر دیا، کوئی ہے جو نصیحت پکڑنے والا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں قرآن آتا۔ قرآن سمجھنے کے لیے 18 قسم کے علوم چاہیے، اس میں آپ کو لغت آنی چاہیے، آپ کو نحو صرف آنا چاہیے، آپ کو جو ہے وہ بلاغت آنی چاہیے، آپ کو حدیث کا علم ہونا چاہیے، آپ کو روات کا علم ہونا چاہیے، آپ کو علم البلاغہ ہونا چاہیے، آپ کو علم البیان ہونا چاہیے، آپ کو جو ہے وہ منطق آنی چاہیے، پھر جا کے قرآن سمجھ سکتے ہیں۔ یہ علم نہیں آتے تو ہم ترجمہ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں انہوں نے بھی سیکھی جو بکریوں کو چراتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ان لوگوں نے بھی سمجھا جو صحرا سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو انہوں نے بھی سیکھا جو اونٹوں کے چرواہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو انہوں نے بھی سیکھا جو کہ اس دور میں جا کے گھوما پھرا کرتے تھے، یعنی کوئی انہیں مہذب کہنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ دنیا کی وہ قوم جس کے اوپر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کی بات کو سمجھا۔ اور آج کا ایک سمجھدار کہتا ہے نہیں قرآن کو نہیں سمجھو، قرآن کو نہ پڑھو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، قرآن بڑے بڑے لوگ سمجھتے ہیں، ہم تھوڑے بڑے۔ نعوذ باللہ من ذالک، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہر ایک کے سمجھنے کے لیے بھیجی گئی ہے۔ کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، جس مرتبے میں آؤ ذرا قرآن مجید کا ترجمہ سیکھتے جاؤ، اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کھولتا جائے گا۔ کوئی ہے کسی بھی لینگویج کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے بہت سی کتابیں، اب اگر انگریزی کو ہی بنا لے تو پہلے اے بی سی کو جوڑ کر پھر اس کے ایک جو بچہ پلے گروپ سے انگلش پڑھنا شروع کرتا ہے وہ کوئی 3 سال بعد، 4 سال بعد، 5 سال بعد پھر جا کے اس کو ریڈنگ آرام سے آتی ہے۔ قرآن مجید ایک عجیب کتاب ہے۔ 50-60 سال کا بھی انسان جس نے کبھی کچھ نہیں پڑھنا آتا ہے، جس کو نام لکھنا بھی نہیں آتا ہے، آؤ اس کو ایک چھوٹا سا قاعدہ الف با تا کا پڑھا دو، وہ بھی فر قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسے قرآن مجید اپنے پڑھنے میں آسان ہے، ویسا ہی قرآن مجید سمجھنے میں بھی آسان ہے۔ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں، وہ مثالیں جا کے اتنی بڑی نہیں کی ہیں۔ اچھا وہ اللہ جس نے ایٹم کو بنا دیا، وہ اللہ جس نے تمہارے دماغ میں وہ تھیوری ڈال دی ہے جس کے ذریعے تم نے جو ہے وہ IC اور وہ جو ہے وہ بنا دیے، جس کے ذریعے تم نے طیارے بنا دیے، فلاں کر دیا، ایسا کچھ نہیں کہا۔ وہ اللہ وہ ہے جو دن اور رات کو لے کے آ رہا ہے، وہ اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں جو ہے یہ انگور دیے، تمہیں جو ہے وہ سیب دیے، جس نے تمہیں کھجوریں دی، یعنی کیسی مثالیں دی جس سے چھوٹے سے چھوٹے عقل والا بھی سمجھ لیتا ہے۔ یہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے سمجھنے والا، لیکن پھر بھی جو ہے سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ بہت سارے اپنے آپ کو سکالر اور اپنے آپ کو ڈاکٹر کہنے والے کہتے ہیں قرآن مجید کا ترجمہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا راز ہے، اس راز کو ہم کیسے کھول سکتے ہیں؟ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے سب سے پہلے جب قرآن مجید کا ترجمہ کیا تھا نا تو ہندوستان سے کفر کا فتویٰ ان کے نام پر جاری ہوا تھا۔ سب سے پہلے ہندوستان میں ترجمہ ہونے والا قرآن مجید کا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے جب کیا تھا تو ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا تھا کہ اللہ کا راز انہوں نے کھول دیا۔ اصل میں یاد رکھ لیں، ہم لوگوں نے قرآن مجید کو صرف سمجھ لیا کہ یہ برکت کا ذریعہ ہے، جہاں برکت دینی ہے وہاں اسے لا کے رکھ دو، یا قسمیں اٹھانے کے لیے سمجھا ہے، عمل کے لیے تو سمجھا ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، فرمایا ہم نے اس کو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، نصیحت لینے کے لیے، سارے معنی آتے ہیں۔ ذکر میں ذکر کرنا، پڑھنا، سمجھنا، یاد کرنا، سب کے لیے آسان کر دیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے آ کے ذرا دیکھے تو صحیح۔